بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 8 جو کہ لہو اور قالین کے نام سے ہے 9th کلاس کا، ان کے جو ادیب ہیں، رائٹر جو ہیں، ان کے مصنف مرزا ادیب ہیں۔ تو یہ ایک ڈرامہ ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ ان کے کردار پڑھ لیتے ہیں۔ لہو اور قالین سبق کا نام، کردار اور پیج نمبر جو ہے وہ 57۔ ڈرامے میں اسٹوڈنٹس کردار ہوتے ہیں، ہر ڈرامے میں اس میں یہ کردار ہیں۔ کردار سب سے پہلے بابا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے جو بابا استعمال کرے گا اس کا مطلب ہوگا نوکر۔ تجمل جو ہوگا وہ ایک سرمایہ دار، ٹھیک ہے، وہ سرمایہ دار ہوگا۔ دوسرا اختر کے نام سے ایک مصور ہوگا، تصویر بنانے والا پینٹر۔ رؤف تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری، یعنی کہ جو رؤف ہوگا وہ تجمل جو سرمایہ دار دکھایا گیا ہے اس ڈرامے میں، وہ اس کا پی اے ہوگا، سیکرٹری ہوگا اس کا۔ تو اسٹوڈنٹس ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ منظر: سردار تجمل حسین کی کوٹھی، النشاد کا ایک وسیع کمرہ، کھلا کمرہ۔ سردار جو دکھایا گیا ہے تجمل حسین، اس کی کوٹھی النشاد اس کا نام ہے کوٹھی کا، اور اس کا ایک کھلا کمرہ، بڑا کمرہ، وسیع کمرہ۔ یہ کمرہ اختر اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ یہ کمرہ جو ہے وہ اختر جو مصور ہے وہ اسٹوڈیو کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ نہایت اعلیٰ فرنیچر سے آراستہ فرش پر قالین۔ وہ کہتا ہے کہ نہایت اعلیٰ فرنیچر، بہت عمدہ قسم کا فرنیچر، اور اس سے بھی آراستہ سجا ہوا فرش پر قالین، اور فرش پر جو ہے وہ قالین ہے۔ دیواروں پر مشہور مصوروں کے شاہکار، اور جو دیواریں ہیں اس کمرے کی، اس کے اندر جو جتنے بھی مشہور قسم کے پینٹر ہیں، ان کے جو تصویریں بنانے والے ہوتے ہیں، ان کے اعلیٰ قسم کے شاہکار، مشہور جو ان کی پینٹنگ ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ریڈیو سیٹ پڑا ہوا ہے، کچھ فاصلے پر صوفہ سیٹ اور کرسیاں پڑی ہوئی ہیں۔ شمالی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی دونوں الماریوں میں مجلد کتابیں، یعنی کہ جلد میں لگی ہوئی کتابیں پڑی ہوئی ہیں۔ کارنس: سینگ کی طرح کا سینگ جو ہوتا ہے شو کے لیے جو سینگ بنے ہوتے ہیں۔ اور تپائیوں کے اوپر تر و تازہ پھول سے مزین گلدان سجے ہوئے گلدان پھولوں کے۔ دروازے اور کھڑکیوں پر ریشمی پردے، وسط میں درمیان میں ایزل کہتے ہیں جس پر مصور تصویر بناتا ہے، یعنی کہ ایسا قالب جو کھڑا ہوتا ہے، قالب جس کے اوپر جو مصور ہوتا ہے، پینٹر جو ہوتا ہے وہ تصویر بناتا ہے، اسے کہتے ہیں ایزل۔ پر کینوس جو ابھی تک سادہ اور صاف ہے۔ ولایتی ٹاٹ، یعنی کہ ولایتی قسم کا باہر کے ملک کا باہر کا کارپیٹ، سادہ اور صاف ہے۔ قریب ایک تپائی پر رنگوں کے ڈبے، چینی کی چھوٹی چھوٹی پیالیاں، طرح طرح کے قلم اور مصوری کا دوسرا سامان۔ گرمیوں کے ابتدائی زمانے کی ایک صبح، روشن دانوں میں سے دھوپ اندر آ رہی ہے۔ گرمی جیسے سٹارٹ ہوتی ہیں، گرمی سٹارٹ ہونے کے زمانے کی ایک صبح ہے، اور روشن دانوں سے جو دھوپ ہے وہ اندر آ رہی ہے۔ جب پردہ اٹھتا ہے تو بابا جھاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جب پردہ اٹھتا مطلب اس لیے اس نے لکھا ہے مصور نے، اپنا مصنف نے، کہ جیسے ہی سٹیج کے اوپر جو ڈرامہ ہوتا تھا اس کا پردہ جیسے ہی پیچھے ہٹتا تھا تو سامنے اس کمرے کی تصویر جو تھی وہ یہ دکھائی دی، جو حلیہ انہوں نے دکھایا ہے، جو حلیہ ہمیں سمجھایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، جو ہم نے پڑھ لیا ہے، وہ حلیہ کمرہ، اور ایک نوکر جو ہے بابا جھاڑن، صفائی کرنے والا جو کپڑا ہے اس سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ ڈرامہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 2-4 لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے۔ یہ دیکھیں، بابا جھاڑن سے کمرے کی چیزیں صاف کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ 2-4 لمحوں کے بعد تجمل آتا ہے۔ تجمل کی عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی۔ جو تجمل کی عمر ہے وہ 40 سے 45 کے درمیان ہوگی۔ صحت نہایت اچھی، جو صحت ہے وہ نہایت عمدہ۔ جسم پر قیمتی لباس، جسم کے اوپر عمدہ قیمتی لباس، عمدہ لباس۔
اب وہ کردار جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو ڈرامہ چلتا ہے۔ تجمل، یہ اختر کہاں ہے بابا؟ وہ نوکر سے کہتا ہے کہ جو اختر ہے، جو مصور ہے، وہ کہاں پر ہے؟ یہ جس کا گھر ہے، جیسے کوٹھی دکھائی گئی ہے نشاط کے نام سے، وہ سردار جو ہے وہ تجمل ہے۔ تو وہ اپنے نوکر سے کہتا ہے کہ اختر کہاں ہے بابا؟ تو بابا جو ہے، جو اس کا نوکر ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ ادھر باغ میں ہے سرکار، کہ وہ مصور جو ہیں وہ ابھی باغ میں ہیں۔ تجمل، ابھی تک باغ میں، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ابھی تک باغ میں ہیں، یعنی کہ ابھی تک سیر ہو رہی ہے صبح کی، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو بابا، ٹہل رہے ہیں، مطلب واک کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، ابھی تک واک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھی کہ سرکار ناشتہ تیار ہے، اندر آ جائے۔ میں نے کہا بھی کہ سرکار ناشتہ تیار ہو چکا ہے، اندر آ جائے، مگر انہوں نے مجھے جھڑک دیا، یعنی ٹوک دیا، روک دیا۔ ابھی تک دھوپ میں ٹہل رہے ہیں، یعنی کہ ابھی تک دھوپ میں واک کر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ رات سرکار خاموش ہو جاتا، رات کے بارے میں وہ بتانے لگا تھا کہ سرکار رات کو یہ ہوا، تو وہ ویسے ہی خاموش ہو جاتا ہے فوراً۔ یہ الفاظ پکارنے کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ کوئی بات بتانے لگا تھا جو نوکر تھا، تو ابھی رات سرکار کہتا ہے تو پھر وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ آج کا لیسن ہمارا ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ لیسن تک کے لیے اللہ حافظ۔